بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نکاح کے موقع پر حق مہر کی تعین کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے اور شوہر کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ حق مہر کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ حق مہر کے حوالے سے بھی معاشرے میں بہت زیادہ افراط اور تفریط کی آراء دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اس ضمن میں کچھ اہم گزارشات ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ حق مہر کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ شوہر کے ذمہ قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، یعنی اس کی ادائیگی کرنا بہرحال شوہر کے ذمہ لازم ہے۔ اور جو معاشرے میں ایک یہ بات رائج ہے کہ جی ہم حق مہر معاف کروا لیں گے یا بیوی نے حق مہر معاف کر دیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح حق مہر جبری طور پہ معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر یہاں پر حق مہر کی ادائیگی نہیں کی ہے تو کل قیامت والے دن نیکیوں کی صورت میں حق مہر کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ دوسری اہم ترین گزارش جو اس ضمن میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، یعنی اس کا تعین کس انداز میں ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے شریعت نے اصول کچھ بیان فرما دیے ہیں۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حق مہر کی تعین کرنی چاہیے، اور اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو لڑکے کی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق حق مہر کا تعین ہونا چاہیے، اور جس حق مہر پر فریقین کی باہمی رضامندی ہو جائے۔ اب اس حوالے سے بھی یہاں پر بہت زیادہ ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ یا تو حق مہر اتنا زیادہ رکھ دیا جاتا ہے کہ جو لڑکے کی مالی حیثیت سے باہر ہوتا ہے، یا حق مہر اتنا کم رکھا جاتا ہے کہ جس کی کا لڑکی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لڑکے کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے حق مہر کا تعین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص 1,00,000 روپے حق مہر ادا کر سکتا ہے، اس کی مالی حیثیت اتنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حق مہر زیادہ رکھے۔ اور اگر کسی کی حیثیت 10-15,000 20,000 کی ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنی حیثیت سے کے مطابق حق مہر رکھا جائے، اور اس پر لڑکی والوں کو زبردستی فورس زیادہ حق مہر رکھنے پر نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری اس میں گزارش یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ حق مہر باندھنا یا بہت زیادہ حق مہر کا اعلان کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا اور سمجھدار اور باشعور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے حق مہر کی رقم کا بہت زیادہ اعلان کر دیا جائے اور پھر بعد میں اس حق مہر کی ادائیگی نہ کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص نکاح کرتا ہے اور اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ وہ حق مہر ادا نہیں کرے گا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص زانی ہے، یعنی اس کا نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کو زنا کا مرتکب ہو رہا ہے جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے حق مہر ادا کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے سمجھنے کی کہ حق مہر معاف کروانے سے جبری طور پہ معاف نہیں ہو جاتا۔ تیسری اہم ترین بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رقم مشہور ہے 32.5 روپے یا 32.25 روپے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 32.5 یا 32.25 روپے کا شرعی حق مہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ جانے یہ فگر یا یہ اماؤنٹ کب سے چلی، کہاں سے چلی اور کیسے یہ مشہور ہو گئی، اور پھر زبردستی اس کے اوپر شریعت کا ٹھپا بھی لگا دیا گیا۔ تو شریعت سے یہ 32.25 یا 32.5 روپے حق مہر کا کوئی دور دور تک کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اب جو ایک اہم نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پھر کس طرح اس کی جو ہے وہ تعین کی جائے، یا ہم کس اماؤنٹ یا کس فگر کو ہم شرعی حق مہر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بیٹیاں ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا جو حق مہر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رکھا اور ادا کیا، یا ان کی بیٹیوں کو کے نکاح کے موقع پہ جو حق مہر متعین کیا گیا، وہ تقریباً کو 500 درہم کے لگ بھگ ہے، جو مہر فاطمی کے نام سے مشہور ہے، اور چاندی کے وزن کے اعتبار سے اس کی جو وزن بنتا ہے وہ تقریباً 131 تولے اور 3 ماشے بنتا ہے، جو آج کل کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے تقریباً کوئی 1.25 سے 1.5 لاکھ روپے کی رقم وہ حق مہر بنتی ہے۔ تو اس سے بہتر شرعی حق مہر
اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقی جو اصول ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر لڑکے کی مالی حیثیت 1.25 یا 1.5 کی نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ رقم کی حق مہر رکھے۔ لیکن یہ نقطہ صرف میں نے اس لیے عرض کیا کہ جب عموماً لوگ شرعی حق مہر کا نعرہ بہت زیادہ لگاتے ہیں تو ان کے لیے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ شرعی حق مہر بھی 32.5 روپے نہیں ہے۔ شرعی حق مہر جو ہے وہ پھر تقریباً 1.25 یا 1.5 روپے کی رقم بنتی ہے۔ اور چوتھی اہم ترین گزارش جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ بہت زیادہ اتفاق ہوتا ہے نکاح وغیرہ کے مواقع پہ جانے کا، نکاح پڑھانے کا بھی، تو وہاں پر عین نکاح کے موقع پہ جب حق مہر کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے جھگڑے تجربے میں بھی آئے ہیں اور مشاہدے میں بھی آئے ہیں کہ بہت زیادہ ان موقعوں پہ جھگڑا ہوتا ہے، بلکہ 1-2 مرتبہ تو یہاں تک دیکھا کہ وہ پھر بارات واپس چلی گئی، اور وہ بڑا ایک تکلیف دہ موقع اور تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ تو اس لیے جب بھی اپنے بچوں کی ہم شادیوں کا اہتمام کریں تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ پہلے سے طے ہو جانے چاہیے، تاکہ نکاح کے موقع پہ جو ہے وہ کوئی اس قسم کی بدمزگی کا ماحول جو ہے وہ نہ پیدا ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔